تو جو 11ویں شریف کرے گا ہم یہ نہیں کہتے وہ گناہگار ہوگا، لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے، کرو گے تو ثواب بھی ملے گا، غوث پاک راضی بھی ہوں گے، توجہ بھی فرمائیں گے، کیونکہ قطب الاقطاب ہیں، غوث الاغیاث ہیں، محبوب سبحانی ہیں، اور قیامت تک ان کا سکہ چلنا ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی کوئی شخص چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا ایصال ثواب کرے گا اتنا محبوب سبحانی کی نظر ہوگی، اور جس پر غوث اعظم کی نظر ہو، دنیا کی جو آنے والی اس پر مصیبتیں ہوں گی، محبوب سبحانی رب سے دعا کر کے اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرما دے گا، چونکہ وہ رب کے محبوب ہیں۔ جب آپ محبوب سبحانی کو تحفہ دیں، جنہوں نے زندگی میں اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، جب بھی مانگا اپنے چاہنے والوں حضور کے غلاموں سے، آپ فرماتے میں نے جب محنت کی، عبادت کی، رب ذوالجلال نے مجھ سے کلام کیا اور فرمایا کہ عبد القادر مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دو ہستیاں اس مہینے میں جن کا عرس ہے، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی اور حضرت محبوب سبحانی۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی بھی عبادت کرتے رہے، تو ایک دن رب ذوالجلال نے کلام فرمایا اور فرمایا کہ بتاؤ عاشق بنو گے یا معشوق؟ تم مجھے چاہنے والے بنتے ہو یا میں تمہارا چاہنے والا بن جاؤں؟ تو آپ ابتدائے منازل میں تھے تو ڈر گئے، اپنی ماں کے پاس گئے، چونکہ خود بھی سید ہے، ماں بھی سیدہ ہے اور بہت بڑی ولیہ کاملہ تھی، بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ کے دوپٹے کی ایک تار لوگ لے جاتے تھے، دعا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ تو اس ماں کا بیٹا ہے، ماں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آج غیب سے آواز آئی ہے کہ عاشق بنو گے یا معشوق، عاشق بنو گے یا محبوب؟ تو مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ ماں نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے علاقے میں ایک تندور والا ہے، وہ رب کا عارف ہے، عاشق ہے، اس سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا۔ آپ وہاں گئے تو اس تندور والے کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ روٹیاں پکا رہا ہے اور آگ جلا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، ایسے لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام نظام الدین ہے، مجھے میری ماں نے بتایا ہے، رب ذوالجلال مجھ سے راضی ہوا، مجھ سے خطاب کیا اور مجھے یہ کہا ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز چن لو، محبوب بن جاؤ یا عاشق بن جاؤ۔ تو آپ سے مشورہ یہ کرنا ہے میں کیا بنوں؟ اس نے کہا کہ بھائی مجھے کیا پتا، میں تو آگ لگانے والا ہوں، میں تو آگ لگانے والا ہوں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا یہ آگ ہی تو لگانے آیا ہوں، اسی آگ کا تو پوچھنا ہے، یہ جو آپ لگاتے ہو یہ ادھر بھی لگاؤ اور مجھے بھی یہ سمجھاؤ۔ جب وہ سمجھ گئے کہ یہ اب ایسے جان چھوڑنے والا نہیں، انہوں نے کہا پھر کل آنا اسی وقت اسی جگہ پر، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے سوال کا جواب کیا ہے، کیونکہ یہ سوال بڑا مشکل ہے۔ وہ چلے گئے، رات بڑی مشکل سے گزاری۔ اگلے دن جب پہنچے تو دیکھا تندور ٹوٹا ہوا ہے اور تندور والا غائب ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ اسے ہم نے جنگل کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ والے تو بڑے لجپال ہوتے ہیں، آپ نے مجھے خود بلایا اور خود ہی چھوڑ کے چلے بھی گئے اور مجھے بتائے بغیر، جواب دیے بغیر کہ میں کیا بنوں۔ جنگل کی طرف جب ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ وہاں اسی بزرگ کی گردن پڑی ہے، کہیں ہاتھ پڑا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ وہاں جا کر کہا کہ تم تو رب کے درویش تھے، اللہ والے تھے، اللہ والے تو جھوٹ نہیں بولتے، مجھے خود بلایا اور ایک رات میں نے صبر کیا، اب جب آیا تو تمہاری حالت یہ ہے، مجھے جواب کون دے گا؟ تو ان کے جسم کے گوشت کے ٹکڑوں سے آواز آئی
نظام الدین تیرا سوال ہی ایسا تھا کہ مجھے اس حال میں آ کے تجھے جواب دینا پڑا. اگر بنے گا عاشق تو حال میرے جیسا ہوگا. میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کروا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کی مرضی ہے راضی ہو یا ناراض ہو. محبوب جو ٹھہرا، محبوب کے ناز ماننے پڑتے ہیں. میں ہوں عاشق ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو کر، ابھی بھی وہ راضی نہیں ہے. اس کی مرضی ہے راضی ہو یا ناراض، اور مجھے اس کو راضی کرنا پڑتا ہے. اگر میں محبوب ہوتا پھر وہ مجھے راضی کرتا. اب تیری مرضی ہے، محبوب بننا چاہتا ہے یا عاشق بننا چاہتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین کہتے ہیں جب میں نے یہ حال دیکھا میں نے عرض کی مولا مجھے محبوب بنا دیا جائے تاکہ رب مجھ سے پیار کرے. رب کو راضی کرنا تو بڑا مشکل کام ہے. تب سے رب کے محبوب ہو گئے اور ان کو لقب ملا محبوب الہی. حضرت خواجہ نظام الدین آپ فرماتے ہیں جو میرا نام لے کے پھر جب رب محبت کرتا ہے نا کسی کو محبوب بناتا ہے، اس کے بھی رب ذوالجلال تقاضے پورے فرماتا ہے. ایسے نہیں کسی کو محبوب بنا لیا جائے. فرمایا جب محبوب بناتے ہیں پھر نسبت کا حیا بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں دہلی میں آپ کا مزار شریف دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی کہتے ہیں میرا نام لے کے مجھ سے محبت کر کے کوئی دہلی میں ایک بار آ جائے، جب بھی مرے گا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ والے جب بھی سند دیتے ہیں نا، اس جہان کی بھی کامیابی کی سند دیتے ہیں، اس جہان کی بھی کامیابی کی سند دیتے ہیں. اس لیے شعر پڑھتے ہیں تاکہ آپ کی تھوڑا سردی بھی اتر جائے. میں اگلی بات کا میں لج پالا دے لڑ لگ یا میرے تو غم پرے رہندے میری آسان امیداں تے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج. آواز کلیئر نہیں آئی، دب رہی ہے. غم پرے رہندے. یہ جو نسبت ہے 11ویں شریف کی، 11ویں شریف، اس کی اصل نسبت ہوتی ہے حضرت غوث پاک کی. آپ نے فاتحہ لگوائی، غوث پاک کے پاس فرشتہ آپ کا نام آپ کا تحفہ پہنچاتا ہے. اور یہ جو کریم ہوتے ہیں نا، آپ ایک دیں یہ 1000 دیتے ہیں. ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ فلاں آپ کے چاہنے والے نے آپ کے لیے ایصال ثواب کیا ہے، پھر وہ روحانی نظر فرماتے ہیں. جب غوث پاک کی نظر اٹھے نا تو پھر ہوتا کیا ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شروع میں جب میں نے علم پڑھ لیا تو میں خطاب نہیں کرتا تھا، جیسا کہ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے. آپ جب علم پڑھ چکے اپنے مرشد کے پاس زیر تربیت تھے. حضرت سر سخت پیر ہونا ضروری ہے، کسی بھی سلسلے کا ہو، کامل. اور یہ بھی نہیں کہ کھاتا ہے کہ آپ کسی کے مرید ہیں تو کوئی بھی مل جائے تو پکڑ لو، نہیں. 100 بار سوچو. جی وہ کہتے ہیں سوچنے کی بات اسے بار بار سوچ. یہ نہیں کہ جی فلاں پیر صاحب بہت بڑے ہو گئے. خود دیکھو آپ کا دل تڑپ جائے تو وہ آپ کا پیر ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کچھ سودا بھی لینے جاتے نا تو پہلے دیکھتے کہ یہ دکاندار کسی کا مرید ہے یا نہیں. اگر مرید ہوتا کسی بھی سلسلے میں تو اس سے سودا لے لیتے. حضرت بایزید بستامی کسی بھی مسجد میں نماز، چونکہ سفر میں رہتے تھے، پہلے پوچھتے تھے یہ جو امام ہے مسجد کا یہ کسی کا مرید بھی ہے یا نہیں. اگر مرید نہ ہوتا نماز نہیں پڑھتے تھے اس کے پیچھے، کہیں اور جاتے ہیں.
کیونکہ جو مرید نہ ہونا اس کی معرفت آدھی رکی رہتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا رب ذوالجلال کی شان کیا۔ رب ہمیشہ جب بھی ملے گا کسی پیر کامل کی صورت میں ملے گا۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں، مولانا صورت پیر صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا، کیونکہ وہ اللہ والا ہے۔ اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس اللہ ہو۔ اس لیے کہتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا اللہ والا کون ہے؟ فرمایا جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے سمجھ لو یہی اللہ والا ہے۔ کیونکہ جسے دیکھ کے جو چیز یاد ہوتی ہے نا وہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہ نشانی بیان کی ہے پہلے کے صوفیہ ایسے۔ آج کل جو خشکی اور زمانے میں لڑائی پائی جاتی ہے یہ اسی وجہ سے پائی جاتی ہے کہ لوگ اولیاء اللہ سے دور ہو گئے۔ اولیاء اللہ سے نسبت اور اولیاء کے سلطان سے نسبت قیامت تک فائدہ دے گی۔ 11ویں شریف کی برکات اتنی زیادہ ہیں، ان میں سے صرف ایک دو باتیں میں بیان کر دوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت صرف ہم نہیں، یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے اخبار الاخیار، یہ علماء دیوبند کا ایک مکتبہ ہے، انہوں نے چھاپی ہے، اور اس کی جو شرح لکھی ہے وہ بھی علماء دیوبند نے لکھی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ اکابرین ہیں بر صغیر پاک و ہند، ہندوستان میں جب پاکستان نہیں بنا تھا یہ پہلا محدث ہوئے ہیں جو حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہر رات ان کو حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ یہ پہلے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، حضور کے حکم پر یہاں آئے ہیں۔ یہ غوث پاک کو کیسے مانتے ہیں؟ انہوں نے کئی القاب لکھے ہیں غوث العظم کے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو اللہ ملے گا کسی اللہ والے کی وجہ سے ملے گا، ایسے نہیں ہو سکتا کسی کو ڈائریکٹ اللہ مل جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کامل خود رب کو پا چکا ہوگا تو رب اسے بھی ملا دے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جنید بغدادی کی میں بات عرض کر رہا تھا، آپ کہتے ہیں میں پڑھ گیا بیان نہیں کرنے کی ہمت ہو رہی تھی، تو اب بیان کرنا ایک فن ہے، سیکھنا پڑتا ہے، سیکھتے سیکھتے آتا ہے، بولنا کمال نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بولنا تو بچپن میں سیکھ جاتا ہے، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری عمر لگ جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے میرے مرشد نے بھی کہا، حضرت خواجہ سری سختی، خطاب کیا کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرو، بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ ایک خطیب جب بولتا ہے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے کہنے پر نیکیاں کرتے ہیں، تو اس کو بڑا ایک اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور کی سنت ہے، کیونکہ حضور بھی عالم تھے، خطیب تھے، لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ رات کو میں سویا، خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، میں بڑا خوش ہوا، حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ حضور جب جانے لگے نا، جاتے جاتے فرمائے جنید خطاب کرے گا تو اور بھی اچھا ہوگا، خطاب بھی کیا کر، یہ کہہ کے چلے گئے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا آج جا کر اپنے مرشد کو بتاؤں گا۔ مرشد نے تو کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ انہیں بھی دیدار ہوا ہے، آج میں جا کر بتاؤں گا۔ کہتے ہیں جب ان کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا تو انہوں نے میں پیچھے جا کر بیٹھا، ادب کرتے تھے اپنے مرشد کے دربار کا، تو انہوں نے آگے بلایا، قریب آ گئے، تو فرمایا کہ مرشد نے پہلے ہی دیکھ کر فرمایا اب تو خطاب کرو گے، سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا، فرمایا اب تو خطاب کرو گے۔ کہتے ہیں میں سمجھا نہیں، مرشد کے اس لفظ کو میں نہیں سمجھ سکا کہ اب تو خطاب کرو گے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب کون سی خاص بات ہو گئی ہے، چونکہ میں نے یہ ذہن بنایا ہوا تھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے دوبارہ کہا اب تو خطاب کرو گے۔ میں نے عرض کی حضور اب کیا خاص بات ہو گئی ہے؟ تو ان کے چہرے پر جلال آیا، میں نے ان کی آنکھوں میں جب جلال دیکھا تو آپ نے فرمایا، حضرت خواجہ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رات کو رب ذوالجلال سے ملاقات کی، دیدار کیا، اور رب سے جب دیدار سے میری بات چیت ہوئی
میں نے عرض کی مولا میرے جنید کے پاس اپنے محبوب کی زیارت کے لیے جب حضور یہاں سے گزرے تو میرے جنید ایک مرید ہے میرا، اس پر مہربانی کروا حضور دیدار میں آ جائیں اور اس کو حکم کریں کہ وہ بیان کر دے۔ تو میں نے دعا کی تھی تو تب حضور تیرے پاس تشریف لائے، کرم فرمایا ہے تو قدموں میں گرے اور اعلان کیا اے جنید تو جتنا بھی بڑا ہو جائے تجھے رب بھی ملے گا تو مرشد کی وجہ سے اور حضور بھی ملیں گے تو مرشد کی وجہ سے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد ہیں حضرت جنید بغدادی، ان کے مریدوں کے مرید پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ہوئے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی کہتے ہیں مجھے حضور نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا اور فرمایا خطاب کرو، مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا اور خطاب کیا۔ پھر جب خطاب کرتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اسی کتاب میں لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک دن میں 4000 لوگوں کو اللہ سے ملا دیتا تھا، ایک دن میں 4000 لوگوں کو ولی بناتا تھا۔ جو ایک دن میں 4000 لوگوں کو سامنے بیٹھنے والوں کو ولی بناتا ہو اس غوث کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک شعر پڑھیں، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم، جزاک اللہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ، اگر میں آگ پر توجہ کر دوں تو آگ بجھ جائے، اگر سمندروں پر توجہ کر دوں تو سمندر خشک ہو جائیں، پہاڑوں پر توجہ کر دوں تو پہاڑ ریت بن جائیں، اگر ہمارے دل پر نظر ہو جائے تو دل کیسے زندہ نہیں ہوگا۔ اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے قصیدے میں اتنی توجہات فرماتے ہیں کہ 360 پہلی صف میں جب آپ خطاب کرتے تھے ولی بیٹھتے تھے، 4000 لوگ ایک دن میں واصل باللہ ہوتے تھے، 1,00,000 آپ کہتے ہیں میرے ہاتھ پر زانی ڈاکو لوگ توبہ کر گئے اور سب کو رب کا ولایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ جس پر بھی نظر کرتے تھے نا، شیخ سنعان رضی اللہ تعالیٰ ایک بزرگ گزرے، درجہ ابدالیت پر تھے، بہت بڑے ولی، مشہور بزرگ ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار، ان کے شیخ ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم سے جس دن یہ اعلان کیا، آپ خطاب فرما رہے تھے، آپ کو حکم دیا گیا کہ اے شیخ اعلان کرو اسی مجمع میں، اعلان کرو۔ آپ خطاب کر رہے تھے، اچانک آپ نے ایسے ہاتھ بڑھایا تو پانی نکلنے لگا، پانی نکلا تو آپ نے جھٹکا دیا اور پھر خطاب شروع۔ لوگوں نے کہا حضور یہ پانی ہاتھ کیسے گیلا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس بات کو رہنے دو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ بغداد میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا ہم سمندر کے راستے ادھر آ رہے تھے، ہم تو ڈوب جاتے۔ غوث العظم کا ہاتھ بڑھا اور ہماری کشتی کو بھمر سے نکال گیا۔ اس کو علماء دیوبند نے لکھا ہے، علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ غوث پاک ادھر بیان بھی کر رہے ہیں، ادھر ہاتھ جو بڑھایا سمندر میں جو کشتی ڈوب رہی تھی اسے باہر نکال دیا۔ قرآن پاک میں اس سے بھی بڑی کرامت موجود ہے۔ آصف بن برخی حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، آپ نے فرمایا مجھے تخت چاہیے، جن کھڑا ہو گیا، کتنی دیر لگاؤ گے؟ جن نے کہا کہ جتنی دیر آپ کی مجلس لگی ہے، 5 منٹ 10 منٹ 2 گھنٹے، مجلس ختم نہیں ہوگی، میں یہاں سے 800 کلومیٹر جانا 800 آنا، 60 گز لمبا 60 گز چوڑا تخت لے آؤں گا۔ بعض نے 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا جلدی چاہیے،
ایک सूखा पतला आपका उम्मती खड़ा होगा, एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ। कुरान ने उसके बारे में कहा इल्मुम मिनल किताब लगाऊंगा, आप पलक झपकने से पहले तख्त ले आऊंगा। और फिर ले भी आया, आपने आंख बंद की, पता चला ना वो अपनी जगह से हिला ना गायब हुआ, बस उसने आंख का इशारा किया, तख्त मौजूद था। अगर पिछली उम्मतों में बनी इस्राइल के वलियों को रब इतनी ताकत देता है, जिन्होंने चंद सूरतें पढ़ी हो, वो अपनी जगह पर बैठे बैठे इतना बड़ा तख्त ला सकते हैं, तो जिन्होंने पूरा कुरान 15 साल एक टांग पर खड़े होकर खत्म किया हो, और फिर हसनी हुसैनी सैयद भी हो, और फिर औलिया के सुल्तान भी हो, रब ने उन्हें कैसी ताकत अता फरमाई हो। उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया और डूबी हुई कश्ती जो भंवर में फंस चुकी थी बाहर निकाल दी। ये गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह का वली ये सब अपनी ताकत से नहीं करता। अल्लाह के वली की जो ताकत काम कर रही होती है, वो हकीकत में रब की ताकत होती है, क्योंकि उसने अपने आप को मिटा दिया हुआ होता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, जब बंदा मेरा हो जाता है, मेरी कुदरत उसके हाथ बन जाती है। तो गौसुल आजम आज भी उसी ताकत से लोगों की मदद करते हैं। जो भी जिस मुश्किल में, शेख सनआन जब आपको यह हुक्म हुआ ऐलान करो कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलियिल्लाह, मेरा ये कदम गौस पाक का, ये इस किताब में लिखा हुआ है। ये जो मैं अब बात बयान कर रहा हूं आपके सामने गौस पाक के कदम की, आपने जो ऐलान किया, शेख मुहक्किक इनका लक़ब है, यानी जितने तहकीक करने वाले हैं ना, हवाले ढूंढने वाले, उन सब का इमाम है ये जब कोई बात लिख देना तो वो हरफ आखिर होती है। ना कोई देवबंदी मुंह उठा सकता है, ना कोई बरेलवी जी, कोई इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता। ये कहते हैं गौस पाक को रब ने हुक्म दिया, आप ऐलान करें कि आपका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया, ऐसा ऐलान फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। आपका ये ऐलान बगदाद में हुआ, ईरान के अंदर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रजी अल्लाह ताला अन्हो गार में छुपकर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। जैसे ही हसनी हुसैनी सैयद भी हैं, गौसे आजम के कजन भी लगते हैं, रिश्तेदार भी लगते हैं, पर हातिफे गैबी से आवाज आई कि कोई अल्लाह का मर्दे कलंदर ऐलान कर रहा है कि तुम जितने बड़े बड़े रुतबे वाले हो उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकते जब तक अपने कंधों पर मेरा कदम तस्वुर न करो। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने ये नहीं कहा, ऐ गौसे आजम मैं तो खुद तेरा कजन हूँ, हसनी हुसैनी सैयद मैं भी हूँ, आलिम मैं भी हूँ, हाफिज मैं भी हूँ, मुझे तेरे कदम की जरूरत क्या है? मैंने तो एक इशारे से 90 लाख को कलमा पढ़ाना है, मुझ पर हुजूर की खुद नजर लगी है, मुझे तेरे कदम की जरूरत नहीं। बल्कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अर्ज की, ऐ गौसुल आजम दुनिया के औलिया की गर्दनों पर आपका कदम है, पर मुइनुद्दीन अपनी आंखें भी पेश कर रहा है। सारे कहें सुभान अल्लाह।